حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری 6-7 بہنیں، میں اکیلا بھائی تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی فوت ہو گئے، میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی، کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے، سلیقہ سمجھا دے، یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا، میری بیٹیوں کا پیٹ پالے گا۔ دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے، میں 2-3 درہم بھی دوں گا مہینے کے، اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے گی۔ امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا، میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا، میں غربت کے عالم میں نکلا، رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا۔ فرماتے میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا، لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا، پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا۔ آپ فرماتے امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے، ایک دن امام اعظم باہر نکلے، مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے۔ کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے۔ کہنے لگے چل آ جا پڑھا کر، آ جا مدرسے میں پڑھا کر۔ کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا، گھر سے کام کرنے آتا، سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا۔ مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ۔ میں نے کہا امی جی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو، میں تو پڑھنے جاتا ہوں۔ کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی، کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا، میرا بچہ خراب کر دیا، میں کام پہ بھیجتی تھی، اس نے کس چکر میں ڈال دیا، مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے، کام بھی تو کرنے چاہیے نا۔ کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی، امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی، اربوں خربوں پتی، اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر، سارا بغداد، سارا کوفہ، سارا مصر سلوٹ کرتا ہے۔ بی بی آئی اور تیل جملے عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے، کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی، تیرا اتنا نام، تجھے خیال ہی نہیں آیا میں بیوہ عورت ہوں، تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا، میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی، مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے۔ کہتی اتنے سخت جملے کہے پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ کہنے لگے میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، بی بی بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی۔ بی بی کہتی تیری امام صاحب سنتے رہے، جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ اتر گیا ہے۔ کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے، تیرا بیٹا بڑا لائق ہے، تو اسے پڑھنے دے۔ کہنے لگے چپ کر دے مولوی، یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی؟ امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ اس نے ایک لفظ میں 3 دینار کا، ایک روایت ایسی بھی لکھی ہے بزرگوں نے، کہنے لگی 40 درہم ہے، اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے، حالانکہ میں کنار کا خرچہ کرتی تھی، لیکن جب کھلا ڈلا کرے تو وہ والا خرچہ بتایا، میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے، تو دے گا؟ کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا، پہلے سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے، یکم سے پہلے آئیں گے۔ او بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے، التجائے کرتے، پیار کرتے۔ گزر گیا وہ دور، اب تو سوٹ لینے کا دور ہے، مٹھائیاں لینے کا دور ہے، ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے۔ اب کون پوچھتا ہے؟ اب تو پوچھتے تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 مہینے نہیں، 20 سال تک، کہنا آسان، بولنا آسان، سننا آسان، 20 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے، وہ پڑھتے رہے۔ اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنے گا کیا؟ حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا، وقت آئے گا وہ دیکھے گی۔ کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے، وقت بیت گیا، ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا، میں چیف جسٹس بنا۔ میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا، تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے۔ فرماتے ہیں ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی، علماء کی بڑی فرما بردار کی، محبت کرنے والی، اس نے حلوہ بنا کے بھیجا، کھانا بنا کے بھیجا۔ ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی یہیں آ جائیں میرے ساتھ۔ کہتے ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا، ایک میں بیٹھ گیا، بیچ میں کھانا رکھ لیا۔ اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی، 2 لقمے کھائے تھے کہ اماں آ گئی۔ جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا، ایک یتیم، ایک لاوارث، ایک بن باپ کا بچہ، وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا، تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تڑپ گئی، روئی، چیخیں ماری۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا، اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے، اسے فقیہ بننے دے، یہ بہت آگے جائے گا۔ دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے۔ کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے، یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، آج تو اساتذہ کرام، اساتذہ مجھ سے ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا، اس 19 ہے کچھ بتلائیں۔ تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لیں، کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈیں، اس کی وردی اپنے ذمہ لے لیں، کتابیں اپنے ذمہ لے لیں، اس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں، روز جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے، پر میں 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھے، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے، بڑا سکون ملا ہے، بڑی تابعداری۔ میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں، وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے تھے۔ کوفے کا ایک امیر آدمی تھا، پھر غریب ہو گیا، غریب، غربت بڑی پریشانی ہے،
बड़ी परेशानी, बड़ी आजमाइश। गरीब बेवकूफ इसलिए होता है कि उसकी जेब में पैसे नहीं होते। गरीब मजबूर इसलिए होता है कि उसके पास होता कुछ नहीं ना, तो सारी आजमाइशें इकट्ठी आ जाती। गरीब आदमी था, मेहनत मजदूरी करता लेकिन पूरी ना होती। वो कहता एक दिन गली में ककड़ी बेचने वाला आया, तो मेरी एक बेटी थी छोटी सी, बाकी बच्चे बड़े थे। छोटी जिद करने लगी, कहने लगी ककड़ी खानी है, ककड़ी। कहते मैं परेशान हो गया, दिल टूट गया। बेटी ने सवाल किया है, फरमाते मैंने सोचा किसके पास जाऊं, किसी और के पास मुझे समझ ना आया, मैं सीधा इमाम आजम के पास चला गया। ये शख्स है जो मुझे देगा भी और मेरा पर्दा भी रखेगा, मुझे देगा भी और मेरा, बोलिए, मेरा ये पर्दा भी रखेगा, ये रुसवा नहीं करेगा, ये फोटो नहीं खिंचाएगा, ये फोटो खिंचा के पहले दिन फेसबुक पे नहीं लगाएगा कि मैं गरीबों में थैले बांट रहा हूं। ये उसी वक्त अखबार वालों को नहीं बुलाएगा एक थैला और 6 अखबारों में तस्वीरें, ये इस तरह नहीं खिलाते। हजरत इमाम आजम के पास गया तो फरमाते रश बहुत ज्यादा था, मैं इमाम साहब से बात ही ना कर सका। वापस आ गया, इमाम साहब ने बंदा भेजा, फरमाया पता कर ये बंदा किसी जरूरत के लिए आया था, राज की वजह से बात नहीं कर पाया। कहते वापस मेरे पीछे बंदा भेजा, वो मेरे घर तक आया, घर आके उसको हालात का पता चल गया, वापस गया। कहते 3 थैलियां अशरफियों की भर के इमाम आजम लाए और खुद आए और रात के अंधेरे में आए। मुझे थैलियां दे के ना तो मेरे आगे हाथ बांध दिए। मैंने कहा हुजूर हाथ क्यों बांधते हैं? आप फरमाने लगे यार दुख इस बात का है कि तू मेरा पड़ोसी था और तेरी गुर्बत का मुझे पता ही नहीं चला, तू मेरे इलाके का था और मैंने सोचा ही नहीं, मेरा अपना था, मुझे ख्याल ही नहीं आया। और मैं माफ कर दे, मेरी शिकायत ना करना कि ये मेरी तरफ तवज्जो नहीं करता। इल्म भी था, अमल का नूर भी था, तकवे का हुस्न भी था, गरीब की मदद का जज्बा भी था। आज लोगों पर माल का फितना सवार होता है, सब पर नहीं लेकिन ज्यादा लोगों पर। जैसे जैसे माल आता जाता है वैसे वैसे अकल भी आती जाती है, वैसे वैसे सियाने भी होते जाते हैं। कहते हैं वो भी कमाए वो भी करे, मैं तो टेक्निकली बड़ा हूं, मैं अकलमंदी मैं बड़ी, ना बहन की फिक्र रहती है, ना भाइयों की फिक्र रहती है, ना रिश्तेदार की फिक्र रहती है, ना दाएं बाएं कुछ देखते हैं। लोग जैसे जैसे पावरफुल होते जाते हैं, हटते जाते हैं, कटते जाते हैं, अमीरों से गिराने लगते जाते हैं, आगे की तरफ देखते जाते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी प्यार किया, मोहब्बत बांटी, इल्म, फकाहत, तकवा, रोशनी। आज लोगों को इल्म होता है पर इल्म का नूर नहीं होता। हमें बहुत सारी बातों का पता होता है पर वो बातें हमारे लफ्जों में होती हैं, हम उसके हुस्न से आगाह। और अगर मैं ये कह दूं कि हमें उन बातों पर यकीन कामिल नहीं होता, कह रहे होते हैं, हम समझते हैं, बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन बातों के पीछे जो अमल का जज्बा है वो फीका होता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह जितने बड़े आलिम थे उतना ही बड़ा खौफ था अल्लाह का, उतना ही बड़ा खौफ था। एक आदमी कहता मैंने इमाम साहब से मसला पूछना था, मैंने इशा की नमाज इमाम साहब के पीछे पढ़ी, कितनी लोग बातें सुनते हैं, उसका असर कितना लेते हैं, लेकिन इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का तरीका क्या था? कहते मैंने इमाम साहब के साथ नमाज पढ़ी मस्जिद में, तो कारी साहब ने कुरान पढ़ा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। फरमाते आखिरी 2 आयतें पढ़ी, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह फरमाते मैं क़यामत के दिन तेरे जर्रे जर्रे का हिसाब करूंगा। जर्रा बराबर नेकी हुई तो तेरे सामने आई, जर्रा बराबर गुनाह हुआ तो तेरे किसके बराबर? जी वो कितना होता है? रेत का 1 जर्रा, उसके बराबर भी गुनाह हुआ तो तेरे सामने, ये अल्लाह कह दिया है। तो ऐसा इंशाल्लाह होके रहेगा, अल्लाह एक दफा दिखाएगा। दुआ फरमाए अल्लाह हमें माफी अता फरमाए, अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए, अल्लाह हमें बख्शे हुए में शामिल फरमाए। ये आयत इमाम साहब ने सुनी तो कहते हैं मैं नमाजी सारे चले गए तो इमाम साहब बैठे और यूं ना अपनी दाढ़ी पकड़ ली, चराग टमटमा रहा, कहते दाढ़ी पकड़ ली और इमाम साहब बैठे। मैंने कहा कि किसी महवियत के आलम में है, सोच में, चले मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहते मैं 2 घंटे के बाद आया तो इमाम साहब ऐसे बैठे दाढ़ी पकड़ी हुई। मैंने कहा ठहर के आता हूं। मैं फिर 1-1.5 घंटे के बाद गया तो वैसे बैठे। कहते तहज्जुद का वक्त हो गया, मैं मस्जिद में गया तो चराग टिमटिमाने लगा, खत्म होने के करीब आ गया। इमाम साहब बैठे हैं, अब मैंने देखा कि आंखें आंसुओं से भरी हुई है और अपनी दाढ़ी पकड़ के खींच रहे हैं और कहते हैं या अल्लाह तो अगर जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा तो अबू हनीफा तो उलझ जाएगा। ऐ अल्लाह तू जर्रे जर्रे के बारे में पूछेगा तो मैं तो नहीं जवाब दे सकता। खुदा बंदा इस तरह कर, मेरे इन सफेद बालों पे रहम खा, ऐ अल्लाह मेरे बुढ़ापे पे मेहरबानी फरमा, मुझसे ना जर्रे जर्रे का पूछना, मैं बड़ा कमजोर हूं, मैं नहीं जवाब दे सकता। मौला मुझसे दरगुजर वाला मामला कर। कहते तड़प रहे इमाम साहब। फजर की अजान हुई तो इमाम साहब ने दाएं बाएं देखा, मैं पीछे खड़ा था। मैंने कहा हुजूर सारी रात भी गुजर गई, आप एक आयत सुन के परेशान रहे और मैं रोजाना 20 तकरीरें सुनता हूँ, दर्जनों हदीसें सुनता हूँ, मुझे तो असर नहीं होता। आप फरमाने लगे मुझे तेरे मामले का नहीं पता, लेकिन मुझे अगर तूने देख लिया है तो किसी के साथ जिक्र न करना मुझे। और फरमाने लगे फिर तू तो नेक आदमी होगा, तुझे नहीं ख्याल आता। तो मैं तो जानता हूँ मन आदम के मन आदम, पता सारा है सरदार को की दिया, मैं तो जानता हूँ ना, मुझे खबर है, लिहाजा मैं नहीं साफ दे सकता, तेरा नहीं मुझे पता। जितना मेरे भाई इल्म ज्यादा उतना खौफ भी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता, अल्लाह से ज्यादा डर जाने वाला आलिम होता है।
जो आदमी लंबी चौड़ी गुफ्तगू करे वो फकीह नहीं, वो अल्लाह से डरने वाला नहीं, बल्कि जिसको वो बात करे तो थोड़ी करे, डर के करे, खौफ के साथ करे, अल्लाह की खशियत जिसके दिल में हो वो बड़ा आलिम होता है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मालदार थे और अपने माल में से हिस्से निकालते थे। इमाम साहब फरमाया करते थे मैंने चंद हजार दिरहम रख दिए। हुजूर किस लिए? फरमाया लोगों को कर्जा देने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कर्जा लेने वाले को मना किया है, फरमाया कर्जा एक कैद है, बगैर मजबूरी के ना लेना। अब लेने वाले भी एहतियात नहीं करते, फटाफट कर्जे के पीछे भागते, बड़ी मजबूरी हो तो कर्जा ले, फरमाया मकरूज कैदी होता है, कर्जा लेने से बचो। और देने वाले को क्या कहा? फरमाया अगर सामने वाला तंग दस्त हो ना, तंग दस्त, तो उसे मोहलत दो, जितनी तुम मोहलत दोगे अल्लाह उतने पैसे रोज सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। अगर तंग, इमाम आजम अबू हनीफा ने एक बंदे से पैसे लेने थे और हाल ये था कि आप धूप में खड़े थे, साथ उस बंदे का मकान था। लोगों ने कहा हजरत दीवार के साए में हो जाए, फरमाने लगे इससे पैसे लेने हैं, अगर साए में खड़ा हुआ तो सूद में शुमार हो जाएगा, मैं इससे फायदा नहीं ले सकता। एक बंदे से कर्जा लेना था, वो आपको देख के गली और दूसरी गली में चला गया, रास्ता बदल गया और छुप गया। इमाम साहब रोने लगे, कहने लगे अल्लाह मैं इतना बुरा हो गया हूं कि तेरे बंदे मुझसे छुपने लगे, उसको ढूंढ के लाए, क्यों छुपता है? हुजूर आपके पैसे देने हैं। आपने फरमाया जा, मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ किया, आज के बाद छुपना ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुझे कोफ दो, तू मेरी तरफ देख के छुपने लगा है, मेरी तरफ देख के। गरीब तो भाई गलियों में घुसते फिरते हैं कि कोई बंदा मिल ना जाए। मकरूज आदमी पता उस वक्त चलता है तब खुदकुशी कर गया, पता उस वक्त चलता है, फिर लोग आते हैं उसके बच्चों को कहते हैं फिक्र न करना हम तेरे साथ हैं, उसके साथ होना था इतना साया बच जाता। अब आए हो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह लोगों को सहूलत देते, आसानी देते, प्यार करते, मोहब्बत करते। हम लोगों का मिजाज ऐसा नहीं है, हमारी अखलाकियात के अंदर वो हुस्न नहीं जो हमारे बुजुर्ग हमें देख के गए। और आपके शागिर्दों में से किसी के चेहरे पर शिकन आता तो 20 बार पूछते कोई परेशानी है मेरे बेटे को, क्या हो गया? सारी जिंदगी सायादार शजर की तरह गुजारी, सारी जिंदगी शागिर्दों पर, मुरीदों पर मोहब्बत का सायबान रहा, ठंडी छांव रही इमाम साहब की। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह गली से गुजर रहे थे, लकड़ी के जूते पहना करते थे, खड़ाओ एक नौजवान बच्चे के पैर पे पैर आ गया तो कहने लगा इमाम अल्लाह से डर जा। ये लफ्ज कहे तो इमाम साहब की चीख ही निकल गई, कई घंटे बेहोश रहे। लोगों ने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे तूने सुना नहीं, छोटे छोटे जवान भी कहते हैं कि अबू हनीफा अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह की मखलूक कहती है नहीं डरता। अगर ये कह रहे हैं तो मेरा क्या बनेगा? कई दिन रोते गुजर गए, लोग उस बच्चे को लाए, आगे कहने लगा हुजूर आप तो परेशान हो गए, मैंने तो मुहावरा कहा था, मुहावरा कहा था कि आप अल्लाह से नहीं डरते। फरमाने लगे बेटे मुझे मुहावरों का नहीं पता, जब रब के खौफ का नाम आता है तो जुमले सीधे मेरे दिल से जाके टकराते हैं, सीधे दिल से जाके टकराते हैं। गली से गुजर रहे, लकड़ी के जूते पहने, खड़ा हूं, बारिश है, कीचड़ है, एक दीवार के करीब से गुजरे तो थोड़ा सा कीचड़ उड़ के ना तो दीवार पे पड़ गया। यहाँ ट्राली वाला सारी दीवार तोड़ जाता है और कहता है चलो मैंने कौन सा जानबूझ के किया है। यहाँ लोगों का घर तोड़ जाते हैं, कहते हैं चलो बताओ कितना खर्चा आया था। फौरी तौर पे लोग मानने को तैयार ही नहीं। इमाम साहब के पैरों से, ये बारीकी समझिए, बिल्कुल बात का मसला है, जो जानने वाले होते थे उनका ये तर्ज जिंदगी था। कीचड़ उड़ा पैरों से और एक आदमी की दीवार पे पड़ गया। इमाम साहब खड़े हैं, सोच रहे करूं तो क्या करूं। शागिर्द साहब ने हजरत जी क्या परेशानी है? आप फरमाने लगे मैंने उसकी दीवार गंदी कर दी है, साफ ना करूं तो भी जुल्म है, और अगर साफ करूं तो दीवार कच्ची है, जब साफ करूंगा तो कुछ मिट्टी उतर जाएगी, तो किसी के घर की मिट्टी उतारना यह भी जुल्म है। अब मैं दो परेशानियों में उलझ गया हूं, किधर जाऊं? हजरत जी फिर फरमाया इसके दरवाजे पर दस्तक दो। दरवाजे पर दस्तक दी तो जो बंदा बाहर आया वो मजूसी था, आग की पूजा करने वाला था। इमाम साहब कहने लगे मुझे जानते हो? कहने लगे हुजूर सारा कूफा जानता है, सारा बगदाद जानता है, सारी दुनिया जानती है आप मुसलमानों के इमाम हैं, लोग जानते हैं। आपने फरमाया यार मुझसे गलती हो गई है। वो क्या? आप फरमाने लगे मैं अपने अंदाज में गुजर रहा था, बूढ़ा आदमी हूँ, ख्याल नहीं आया, थोड़ा कीचड़ उड़ के तेरी दीवार पे लग गया है। मेरे भाई ये कुछ फरिश्ते थोड़ी थे, यही जमीन पे बसने वाले लोग, एहतियात वाले लोग। हम लोगों ने पता नहीं अपना मिजाज इतना सख्त क्यों बना लिया है। कितने लोगों को लताड़ के, कितनी पगड़ियां उछाल के, कितने हुकूक बात जाया करके भी हम उसी तरह के मुतमईन है। कहां से तसल्ली लाते हैं हम? कहां से अपने आप को ठंडक देते हैं? कैसे अपने आप को हम सुकून दे लेते हैं किसी को तकलीफ देके? किस तरह सुकून की नींद आती है जब कोई परेशान होता? क्यों हमारा दिल पत्थर हो गया? आला हज़रत फरमाया करते थे जा किसी से जाके इलाज करा, तेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो सख्त हो गया, जा किसी से जाके इसकी दवाई खा, मुझे ख्याल ही नहीं आता तड़पते लोगों को देखकर, जा जाके इलाज करा, अगर ऐसे ही मर गया तो हालात तेरे हक में अच्छे नहीं होंगे। हजरत इमाम साहब तड़प रहे हैं और उस शख्स के सामने आहोजारी कर रहे हैं जो मजूसी भी है, गरीब भी है, कच्चे घर में रहता है। फरमाया यार बताओ क्या करूं? इमाम साहब बातें कर रहे हैं तो वो आदमी हैरत में खो गया।
کبھی دیوار دیکھتا، کبھی اپنا آپ دیکھتا، کبھی امام صاحب کو دیکھتا، دائیں بائیں دیکھتا، پسینے آنے لگے، پتہ نہیں کیا سوچوں کا مد و جزر چلنے لگا، کہاں بات گئی، کہاں تک اس کی سوچ گئی، کہاں پلٹ کے آئی۔ کہنے لگا امام صاحب میں تو چوک میں رہتا ہوں، روزانہ پتہ نہیں کتنی گاڑیاں مٹی برسا جاتی ہیں، کبھی کوئی نہیں آیا، آپ کو کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے مجھے کسی کا نہیں پتا، مجھے تو میں نے جو قرآن حدیث پڑھا ہے مجھے تو ڈر آ رہا ہے، مجھے بتا تو معافی دیتا ہے کہ نہیں، تیری دیوار صاف ہوگی کہ نہیں؟ کہنے لگا حضور دیوار کو چھوڑے، پہلے کلمہ پڑھائے، میرا دل تو صاف کر دے۔ کہنے لگا اتنا میٹھا دین، اتنا پیارا دین، اتنا خوبصورت دین کہ غریب کی دیوار پر کیچڑ لگ جائے اور آپ کو اتنی تکلیف ہو، میں اس دین سے دور کیوں ہوں؟ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا۔ بہت بڑے عالم تھے، یہ ساری نیکیاں تو ان کی سماجی تھی، فلاحی تھی، ان کی معاشرت کی نیکیاں تھی، دنیا داری، لیکن جو ان کا باقی کا معاملہ تھا، چار لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ قرآن پاک ایک رات میں پڑھا کرتے ہیں۔ ان میں پہلا نام حضرت عثمان غنی کا ہے، پورا قرآن پاک، دوسرا مولا علی شیر خدا کا ہے، تیسرا حضرت سعید بن جبیر کا ہے، چوتھے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھ دیا کرتے ہیں۔ جس جگہ امام اعظم کی قبر بنی ہوئی ہے نا، اعظمیہ ایک محلہ ہے بغداد کا، اس کا نام ہی اعظمیہ، امام صاحب کے نام ہے، جہاں قبر بنی ہوئی ہے، وہاں بیٹھ کے امام اعظم ابو حنیفہ نے 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا، خود پڑھا، خود فرمایا یہاں میں نے دفن ہونا، اس جگہ 60 قرآن پاک پڑھے۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو امام صاحب ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے، ایک رات کو پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری رات نفل پڑھتے، لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی رات نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں 15 سپارے پڑھتے، تو لوگ کہتے تھے یہ ابو حنیفہ نہیں، یہ تو کسی نے پلر کھڑا کر دیا، یہ تو کوئی ستون ہے، رکوع ہی نہیں کرتا، پورے 15 سپارے۔ یہاں تو ابھی تراویح آئے گی، لوگ پہلے سے کہنے لگ گئے بڑی گرمیوں کے روزے، بڑی گرمیوں کے روزے، اور ہاتھ تو لینے دے بھائی، پہنچ تو لینے دے رمضان شریف کو، اللہ بڑا مہربان ہے، ہر چیز کو بدلنے پہ قادر ہے۔ پہلے سے لوگ تیاری کر رہے ہیں، مسجدیں ڈھونڈیں گے جائے ایسی اچھا ہو، قرآن جلدی پڑھا جائے، ڈھونڈ کے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تو تراویح میں کھڑا نہیں ہوتا، پاسپورٹ کے دفتر کھڑا ہو جاتا ہے 2 گھنٹے، شناختی کارڈ کے دفتر تو 3 گھنٹے کھڑا ہو لیتا ہے، یہ تیرا ظلم ہے اپنی ذات کے ساتھ کہ تجھے قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا، دنیا داری کے لیے کھڑا، وہ پروجیکٹر کرانے جائے تو چاہے تجھے 4 گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا پڑے، وہاں تو کھڑا ہو لیتا ہے۔ اللہ سے ڈر، اپنی تھوڑی سی دنیا داری کے لیے سارا کچھ کر لیتا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقویٰ اور طہارت کے پہاڑ 55 حج کیے امام اعظم، کتنے؟ 55 حج فرمائے۔ حج ایک مشقت والا کام ہے، جدوجہد والا کام ہے، جوان بھی تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی، اور یہ جتنا مرضی آسان ہو گیا قیامت تک اس نے مشکل ہی رہنا ہے، اس لیے کہ یہ ایک مجاہدہ ہے۔ 55 حج کیے، آخری حج میں گئے تو کعبے کے مجاور کو کہنے لگے ذرا کھول نہیں دیتے کعبے کا دروازہ، میرا اندر جانے کو دل کرتا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر گئے تو کہنے لگے خدایا، 2 جملے کہے، کہنے لگے اے اللہ جتنا تو نے مال دیا تھا میں اتنا شکر نہیں ادا کر سکا، اور جتنا تو نے علم دیا تھا میں اتنا عمل نہیں کر سکا، اب بوڑھا ہو گیا، مہربانی کرنا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر، اور اے اللہ اگر تو مجھے بتا دے کہ تو راضی یا ناراض ہے تو میں ذرا سکون سے مر جاؤں۔ کہتے کعبے کی دیواروں سے آواز آنے لگی ابو حنیفہ تیرا رب تجھ سے بڑا راضی ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری جیسا بابا 1000 سال پہلے لکھ کے گئے کشف الماجود، داتا صاحب نے لکھا ہے 1000 سال پہلے کشف الماجود، داتا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت بلال کی قبر پہ حاضری دینے گیا، یعنی 1000 سال پہلے کے مسلمان بھی قبروں پہ مزاروں پہ جایا کرتے تھے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں ملک شام میں حضرت بلال ابشی کی قبر پہ حاضری دینے گیا، میں قبر پہ حاضری دے کے تو ساتھ لیٹ گیا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا، گویا حاضری حضرت بلال کی، اور برکت یہ کہ وہاں مجھے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک میری خواب میں آئے، حضور نے ایک بوڑھے بابے کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا یہ تیرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ امام اعظم بھٹک اس لیے نہیں سکتے کہ انہیں رسول پاک نے سارا عطا فرمایا ہے، وہ بھٹک اس لیے نہیں سکتے کہ نبی پاک نے انہیں سارا دیا۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت۔ امام اعظم کا پیغام کیا ہے؟ انہوں نے فقہ بنائی، دین پھیلایا، جتنی بھی میں نے باتیں سنائی سارا پیغام ایک پیغام ہے امام صاحب۔ امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے والوں کو بھی کسی اچھی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، عمل کرنے والوں۔ آپ فرماتے ہیں کئی دفعہ عمل کرنے والے کا عمل بھی ٹوٹ جاتا ہے، استقامت نہیں رہتے۔ فرماتے ہیں اچھی صحبتیں تلاش کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ورنہ ہو سکتا ہے جو عمل تم کر رہے ہو اس میں کمی آ جائے۔ جتنا نیک لوگوں سے رابطہ زیادہ رہتا ہے انسان کا دین پر عمل زیادہ رہتا ہے، جتنا نیک لوگوں سے پیچھے ہٹتا ہے اتنا دین سے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے، ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ اپنے آپ کو رب کریم کے بندوں کے ساتھ لگا کے رکھے، جوڑ کے رکھے۔ اگر ہمارا رب کریم کے بندوں سے رشتہ رہے گا تو قرآن و سنت سے رشتہ رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم،
فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہمارا جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ہے اس کی نزاکت کو ملاحظہ فرمائیے گا کہ آج تک کوئی شخص یہ نہیں بتا سکا کہ انسانی جان جسم کے کتنا قریب ہوتی ہے۔ تو جب لوگ یہ طے نہیں کر سکے کہ جسم کے جان کتنا قریب ہوتی ہے تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مقام ہے نا، جو انفرادیت ہے سرکار کی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہے، اور شریعت اسلامیہ نے جو طے کیا ہے کہ ایمان مکمل ہی اس شخص کا ہوگا جو کامل طور پر رسول پاک سے محبت کرے گا، اس رشتے کی بقا کے لیے مسلمان کا ہر دم تازہ دم رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ حضور علیہ السلام کے لیے جو انداز اختیار فرمایا ہے وہ بڑا انوکھا ہے۔ ایک منافق نے نبی پاک علیہ السلام کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا، بظاہر وہ کلمہ پڑھتا تھا، تو اس شخص کے انکار کرنے پر جو قرآن پاک نے انداز اختیار کیا، تو اس انداز کی قرآن پاک میں یہ واحد آیت ہے، فرمایا فلا و ربی کا، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ اتنی دیر تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر مقدمے میں، ہر معاملے میں آپ کا فیصلہ قبول نہیں کر لیتے۔ ابو جہل نے کہا، کچھ اور لوگوں نے کہا کہ چلیں عقیدہ توحید تو سمجھ میں آیا، چلیں ہم نے بالفرض اس بات کو تسلیم کیا کہ آپ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم مان گئے، لیکن ہم پھر بھی بتوں کی عبادت کریں گے معاذ اللہ، اس لیے کہ بت ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے، یہ واسطہ، ذریعہ اور وسیلہ بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان نادانوں سے کہو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بت نہیں بنیں گے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ ان سے فرمائیے اگر یہ رب تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے کہیے میری پیروی کرو، اور اگر تم میری پیروی کرو گے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ یہ مقام دیکھیے کس طرح طے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کا۔ دین اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع، حضور کی محبت، نبی پاک کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرنا، حضور کی ہر ادا کو دل و جان سے اپنائے رکھنا، نبی پاک کے ساتھ جڑے رہنا، یہ مسلمان کی بقا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مکہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ایک معاہدہ طے پا رہا تھا، تو اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی جو ایک بڑے زیرک و سمجھدار سمجھے جاتے تھے قریش میں سے، وہ یہاں آئے صلح حدیبیہ کے موقع پر حالات دیکھنے اور کفار کا پیغام دینے کے لیے کافروں کے نمائندے بن کر، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور جب وہ واپس لوٹ کر کے گئے تو انہوں نے جا کر کے کفار مکہ سے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام سے تم کبھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ کہا وجہ؟ اسلحہ زیادہ ہے، جوان زیادہ ہے، فوج زیادہ منظم ہے، انہیں جنگ کے فن حرب و ضرب کے طریقے زیادہ آتے ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں نے وہ بادشاہ بھی گویا دیکھے جو اپنے آپ کو سجدے کراتے ہیں معاذ اللہ، لیکن جو تعظیم اصحاب محمد عربی کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا یہ رنگ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، یعنی وہ حکم کرتے ہیں تو وہ بات ماننے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ حضور کا وضو کا بچا ہوا پانی اپنے جسموں پر ملتے ہیں، تو جو قوم اس وارفتگی کے ساتھ ان سے پیار کرتی ہے وہ ان کے دین کے جھنڈے کو کبھی گرنے نہیں دے گی۔ آہستہ آہستہ نا مسلمان حضور کی محبت میں کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ کمزوری بڑی خاص جگہوں پر بھی نظر آتی ہے، یعنی جن لوگوں نے محبت رسول دینی تھی نا، سکھانی تھی، وہ اس کی سوداگری کرتے ہیں، نعتیں بکتے، تقریریں بکتی ہیں، محفل نعت کو کمرشل کر دیا جاتا ہے۔ جو چیز محبت رسول کے فروغ کا سبب بننا تھی اس چیز کو پوری طور پر دنیا داری کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ یہ سوتا جو ہر وقت ہرا رہنا چاہیے تھا، اس میں دراڑیں پڑنے لگی،
آپ ڈھونڈیں اپنے ارد گرد، آپ کو وہ لوگ بڑے کم ملیں گے جو رات کو حضور کی یاد میں روتے ہیں۔ آپ تلاش کریں اپنے دل کے نہا خانے میں کہ میرا دل شہرت کے لیے کتنا تڑپتا ہے، اقتدار کے لیے کتنا تڑپتا ہے، دولت کے لیے کتنا تڑپتا ہے، میرا دل اپنی واہ وار بلے بلے کے لیے کتنا تڑپتا ہے، اور میرا دل حضور کے مدینے کے لیے کتنا تڑپتا ہے۔ یہ آپ اپنے دل سے پوچھیں، ہمارے اندر سے وہ خاص چیز۔ اقبال کہنے لگے، کافروں سے بات کرتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، اور دوسری بات ہے کہ فاقوں سے بھی نہیں ڈرتا، فاقہ کش ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، اس کے دلوں کے اندر سے اگر تم نے معاذ اللہ حضور کی محبت نکال دی، پھر یہ ڈھیر ہو جائے گا۔ اقبال کہنے لگے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کی محبت نکال دو، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ تو آہستہ آہستہ کر کے ایک رنگ بنایا گیا پوری دنیا کے اندر، اور وہ تیزی سے سرایت کر رہا ہے مسلمانوں میں۔ دولت سے اتنا عشق ہو گیا ہے اور اقتدار سے اتنی محبت ہو گئی ہے، اور میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، سمجھدار ہے، ڈگری ہولڈر ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے چینل بنا کے پیسے کمانے۔ آپ باہنر ہیں، آپ صلاحیت والے ہیں، آپ اللہ سے ڈریں، آپ کس راستے پہ چل نکلیں؟ آپ کا یہ کام نہیں ہے اس ساری قوم کو معاذ اللہ فنکار اور اداکار بنا دینا ہے۔ جب آپ کا یہ انداز ہو جائے گا تو پھر مجھے بتائیے اخلاقیات کا اعلیٰ رویہ کہاں جائے گا؟ ہر چوتھا شخص کہتا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے مشہور ہو جانا چاہیے۔ یہ خدا کا کرم ہے، اگر کسی شخص کو نصیب ہو، اس کے لیے اس قدر زیادہ بے چین اور بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی پاک کی محبت جس جگہ پہ ہونی چاہیے تھی، وہاں شہرت آ کے بیٹھ گئی ہے، اقتدار آ کے بیٹھ گیا۔ صحابہ ہر وقت رسول اللہ سے محبت کرتے اور ان کی محبتوں کے رنگ نرالے ہیں۔ حضور نماز کا وقت تھا، ایک صلح پہ جانا پڑ گیا نبی پاک کو، تھوڑی دیر کے بعد عصر کا ٹائم ہونے والا تھا، تو صلح کرانا بڑا ضروری کام ہے، اور یہ اتنا ضروری کام ہے اس کے لیے نماز بھی لیٹ ہو جائے تو محبوب کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ ٹائم نکالتے ہیں پر لڑائیاں کرانے کے لیے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر مجھے دیر ہو گئی تو جماعت کرا لینا۔ اب سب کو پتا تھا کہ حضور کے بعد جماعت کرائیں گے تو ابو بکر صدیق ہی کرائیں گے۔ نماز کا وقت ہو گیا، سرکار کو دیر ہو گئی، جناب صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا۔ اب دوران نماز ہی حضور تشریف لے آئے۔ صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے جناب صدیق اکبر کی توجہ دلائی کہ حضور آ گئے۔ این حالت نماز میں حضرت ابو بکر صدیق نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، یعنی نماز پڑھا کہ میں تین ول ویکھاں، ہن مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں تے اکو یار دا فکر پیا آئی۔ پیچھے ہٹے جناب صدیق اکبر، تو نبی کریم علیہ السلام نے حالت نماز میں کہا ابو بکر نماز پڑھائیے۔ حضرت صدیق پھر پیچھے ہٹ گئے۔ جب پیچھے ہٹ گئے تو اللہ کے محبوب آگے بڑھے، نماز مکمل کرا کے حالت نماز میں پیچھے ہٹ گئے۔ نماز ہوئی، سرکار نے جماعت کرائی، تکمیل نماز پر فرمایا جب میں نے کہا تھا نماز مکمل کراؤ، تو حضرت صدیق کے لفظ اور جملے اور عقیدت اور وارفتگی اور احترام اور تعظیم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ مدینے والے کا امام بن جائے۔ اگرچہ بعد میں حضور نے جب اپنے ایام وصال میں جو ظاہری وصال کے ایام تھے علالت کے، ان میں محبوب نے حکم دیا تو جماعتیں کرائیں، لیکن تعظیم کا یہ حال ہے جناب صدیق کی تعظیم کا۔ اسی طرح کا معاملہ حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ بھی ہوا۔ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب لکھا جا رہا تھا معاہدہ، تو اس معاہدے کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا تحریر لکھ رہے تھے، تو آپ نے لکھتے لکھتے لکھا محمد رسول اللہ، تو یہ لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ۔ تو قریش اس پر تڑپ اٹھے، کہنے لگے یہی تو ہمارا مسئلہ ہے معاذ اللہ، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان جائیں تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، رسول اللہ کاٹیں۔ مجھے بتائیے نبی پاک علیہ السلام محمد ابن عبداللہ ہیں کہ نہیں؟ ہیں نا؟ تو بات تو ایک ہی تھی۔ حضور نے فرمایا چلی علی اس طرح کرو، یہ رسول اللہ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔
تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم رکھ کے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے. پتہ نہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں جی انہاں آپ ہی تے آکھیا سی، تساں آپ ہی تے فرمایا سی. او بھائی تو فرمانے کو چھوڑ، تو مقام تعظیم تک نہیں پہنچا، تو رضا تک نہیں پہنچا. ایک حکم ہوتا ہے، ایک مرضی ہوتی ہے. تو سمجھا ہی نہیں بات کو. وہ جی آپ نے کہا تھا، جناب کہا تھا، اور بھی کئی کچھ کہا تھا، لیکن آپ نے اس میں سے اپنی مرضی کی چیز چن لی، باقی چھوڑ دی. جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضور نے فرمایا علی یہ رسول اللہ کاٹ دو. شیر خدا پیچھے ہٹ گئے. پھر فرمایا کاٹ دو. عرض کی حضور نہیں کاٹا جاتا، نہیں کاٹنا آتا. گویا مولا علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے قصیدے لکھنے تو آتے ہیں پر کاٹنے نہیں آتے. حضور لکھنے تو آتے ہیں پر کاٹنے. کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ فرمانے لگے اور تو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. تمہیں تعظیم سمجھ میں نہیں آئی نبی پاک کی؟ کھائے تجھ کو تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ تو سمجھا ہی نہیں مقام رسالت معاب کیا ہے؟ تو سمجھا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے پکڑا حضرت مولا علی کے ہاتھ سے. حضرت علی تڑپ کے پیچھے رو رہے ہیں. حضور کاٹا جاتا تن تندور تے ہڈیاں بالن تے اساں ہاواں نال تپایا ہے. کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے عشق پلے تھل لایا ہے. تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا ہے. غلام فریدہ میں ساری تیری. تیروں وجہ یقین نہیں آیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ کاٹا نہیں جاتا. تو حضور نے رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ اپنے ہاتھ سے لکھ دی. آپ یہ چند حدیثیں اور چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ سمجھیں